دین پر چلنا بہت آسان ہے، اسی لیے کہا گیا دین آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن آسان اس کے لیے ہے جس کی نیت درست ہو اور اس کا ارادہ پکا ہو کہ میں دیندار بنوں گا اور اللہ کی پسند کا دیندار بنوں گا۔ آج دینداری اپنے پسند کی ہے، اپنے گھر والوں کی پسند کی ہے، اپنے برادری والوں کی پسند کی ہے۔ اس لیے جہاں یہ رشتے ہمارے ساتھ دیتے ہیں وہاں ہم دین پہ چلتے ہیں، اور جہاں یہ رشتے مخالفت کرتے ہیں دین پہ چلنے کی وہاں ہم دین پہ نہیں چلتے۔ گویا ہم جو دین پہ چلتے ہیں وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے چلتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں چلتے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے چلیں گے تو سب جگہ چلیں گے۔ اور آسان اس لیے ہے کہ جب بندہ دین پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب جس کام میں اللہ کی مدد ہو وہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو اس دریا سے جس سے انہیں گزرنا تھا، یہ اس حکم کی تکمیل کے لیے جو عمل تھا کہ دریا میں داخل ہو جاؤ، یہ دین تھا۔ یہ دین تھا، اس لیے کوئی سوچ نہیں سکتا ایسی مدد آئی کہ ایسی دریا میں سے پار ہو گئے۔ دریا وہی تھا، راستہ وہی ہے، لیکن ظلم کے لیے جب آگے بڑھا فرعون تو اس کو غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ چلنا دونوں کا ہوا، عمل دونوں کا ایک ہی جیسا ہوا، نیت کے فرق کی وجہ سے ایک پار لگ گیا، ایک ہی نہیں پوری جماعت پار لگ گئی، اور ایک بادشاہ ڈوب گیا بادشاہت کے ساتھ۔ اس لیے ہماری نیت اگر چلنے کی ہوگی تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور اس کی دنیا کی مثال یہ سمجھ لو کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ بامبے سے آپ کے پاس بنگلور آ رہا ہے، اس نے فون کیا کہ میں فلاں ٹرین سے آنے والا ہوں، میرا ارادہ ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، کون سی تاریخ کو؟ فلاں تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، فکر مت کر، میں اسٹیشن آ جاؤں گا، تجھے لے لوں گا۔ اس نے کہا ابھی میرا پکا ارادہ نہیں ہے، دیکھوں گا جو ٹکٹ ملی اور جیسا ہوا پھر اس طرح سے میں آؤں گا۔ تو اب آپ اسے اسٹیشن لینے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی نیت پکی آنے کی اس تاریخ اس ٹرین سے نہیں ہے، تو آپ جائیں گے نہیں۔ آئے گا بھی نہیں بھی آئے گا تو نہیں جائیں گے، یقین ہوگا کہ آئیں گے تو آپ کی مدد ہوگی، آپ جائیں گے لینے کے لیے اسٹیشن۔ ایسے ہی ہم دین پہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، ہو سکتا ہے چلے بھی جائیں، کہاں چلے جائیں؟ ایسی رسموں والی شادیاں جہاں اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو چلے جائیں گے تو شیطان آ کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے کے جائے گا، اور اگر پکا ارادہ ہے نہیں جانے کا تو رحمان ہاتھ پکڑ لے گا، جانے نہیں دے گا۔ اس لیے پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں کتنا دیندار بننا ہے، کہ اللہ کی باتیں سب ماننی ہیں
یا اس میں سے کچھ ماننی ہے کچھ نہیں ماننی ہے. تو اگر نہیں ماننے کا کچھ بھی ارادہ ہو تو اگر آپ کا ملازم کہہ دے کہ سیٹ میں آپ کی 10% بات نہیں مانوں گا، تو پھر جو حال اس کے ساتھ آپ کا ہوگا ویسے ہی نہ ماننے سے اللہ کا حال جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ وہی کریں گے. دین پہ چلنا ہے بہت آسان، دین مشکل چیز نہیں ہے. رسم و رواج مشکل ہے، کیونکہ رسم و رواج تو ہر جگہ کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. دین نہیں بدلتا. دین تو قیامت تک کے لیے، کہیں جائیں گے وہی پورا دین ملے گا اگر چلنا چاہیں گے تو. اور رسم و رواج تو کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ اب بالکل آخری گھڑی ہے. آج کون سی تراویح ہوئی ہے؟ 29ویں. کل 29واں روزہ ہے. ہو سکتا ہے کل کا دن آخری دن ہو، آج کی رات ہی آخری رات ہو رمضان کی. کیوں نہیں ہم طے کر لیتے کہ ہم تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور صبح اٹھ کر بستر پہ جانے تک اور باقی سارے شعبوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری کہاں کہاں غلطیاں ہیں، اللہ سے مانگیں گے اور پکی نیت کر لیں گے کہ اللہ اس رمضان کے آخری دن میں، آخری رات میں پورا دیندار بننے کی نیت کرتا ہوں. اب تک کی کوتاہی کو معاف کر دیجئے اور اس رحمت و برکت والے مہینے کی برکت سے ہمیں اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. لوگوں کی پسند کا دیندار نہیں، اپنی پسند کا دیندار. اور جو مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے. یہ ہماری طبیعت کدھر چل رہی ہے، ہمیں کتنا چلنا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور یہ زندگی تو بہرحال ختم ہوگی، چاہے کوئی دینداری کے ساتھ گزار لے چاہے بے دینی کے ساتھ، یہ تو ختم ہونے والی ہے. اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت ہوگی، حساب کتاب کا دن ہوگا. اس دن نام اعمال دیکھا جائے گا اور اس دن چھٹائی شروع ہو جائے گی. جس کی جیسی نیت تو جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کا حشر ہوگا. اللہ ہمیں اپنی پسند کا دیندار بنا دے اور خاتمہ ایمان پر کر کے جنت میں داخل فرما دے.